لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ لسنرز، میرے کل والی اسٹوری پر میرے جتنے بھی لسنرز نے مجھے کمنٹ کیے تھے ان سب کے نیمز اس ویڈیو کے لاسٹ میں آن ایئر کروں گی، سو پلیز کیپ لسننگ۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد احمد نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ محمد احمد نے مجھے ای میل کر کے اپنی مدر کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی شیئر کی۔ احمد کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے چینل کی سبھی خوفناک کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں آپ کی سٹوریز کو۔ تھینک یو ویری مچ احمد، بہت شکریہ۔ میرے سب لسنرز مجھے اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، میری سٹوریز کو اتنا پسند کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کی سپورٹ کا۔ احمد کہتے ہیں کہ ان کی امی کی اور ان کے ماموں کی جو شادی تھی وہ اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن ان کی امی کی بارات آنی تھی اور اگلے دن ان لوگوں نے اپنے ماموں کی بارات لے کر جانی تھی۔ ان کی امی کی بھی شادی ہوگی، ماموں کی بھی شادی ہوگی۔ اس سے 2-3 دن کے بعد ان کی امی کی ایک کزن کی شادی تھی جن کا گھر پاس میں ہی تھا، یعنی پیدل یہ لوگ ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ مہندی کی رات تھی، احمد کی امی، ان کی ممانی اور باقی سب لڑکیاں تیار ہوئی تھیں مہندی کے لیے۔ ان دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو یہ ذرا زیادہ سجی سوری ہوئی تھیں۔ جیسے یہ لوگ مہندی کے لیے جا رہی تھیں، راستے میں ایک پرانا مندر تھا، اور اس پرانے مندر کے آگے ایک بہت بڑا قدیم پرانا پیپل کا درخت تھا۔ جیسے ہی اس درخت کو کراس کیا، احمد کی امی نے بہت خوبصورت پراندہ پہنا ہوا تھا جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے، اور ان کی چھن چھن کی آواز ہر طرف پھیلتی تھی جب وہ چلتی تھیں۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے فنکشن اٹینڈ کیا۔ جب وہ وہاں سے واپس آئیں تو احمد کی امی بڑی چپ چپ سی تھیں، زیادہ بول نہیں رہی تھیں، بالکل خاموش تھیں۔ 1-2 دن ان کی نارمل روٹین سے نیچر بالکل چینج ہو گئی، وہ بالکل بولتی نہیں تھیں، سارا دن سوئی رہتی تھیں۔ اگر آج دوپہر کو سوئی ہیں تو اگر جگاتے نہیں تھے تو اگلی دوپہر تک وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ ان کے ہسبینڈ اور ان کے سسر بڑے پریشان ہوئے، ڈاکٹر کو بلایا، چیک کروایا تو ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر دن بدن ان کی کنڈیشن چینج ہی ہوتی جا رہی تھی، وہ بیمار بھی رہنے لگ گئی تھیں۔ ان کا چہرے کا رنگ پہلے زرد اور آہستہ آہستہ نیلا ہونے لگ گیا، یعنی جس طرح سے بیماری کے بعد انسان کا کلر چینج ہو جاتا ہے ویسے ان کی کنڈیشن ہو گئی۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا، احمد کے جو ابو تھے ان کی آنکھ کھلی تو ان کی امی روم میں نہیں تھیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے باہر آ کے سب کو جگایا اور یہ کہا کہ ان کی مسز روم میں نہیں ہے۔ سب گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں جو ان کی نند تھیں ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی رات کے ٹائم چھت پر چلی گئیں۔ جیسے وہ تیسرے چھت پر گئیں تو وہاں پر ان کی جو بھابھی تھیں انہوں نے وہی پراندہ پہنا ہوا تھا اور ایک بہت ہی سیاہ کالے رنگ کے سائے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی نند نے جب اپنی بھابھی کو دیکھا کہ وہ کسی بہت ہی بھیانک چیز کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، انہوں نے ایک دم بہت زور سے چیخ ماری اور وہ گری اور گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی چیخ کی آواز سن کر ان کی بھابھی بھی بے ہوش ہو گئیں۔ دونوں کی چیخوں کی آوازیں سن کے سب اوپر آئے اور بڑی مشکل سے ان کو نیچے لایا گیا۔ احمد کی پھپھو کو تو ہوش آ گئی مگر ان کی امی کو ہوش بعد میں آیا۔ جب ان کی پھپھو کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ ساری بات سب کو بتائی کہ انہوں نے اپنی بھابھی کو اوپر اس طرح سے کسی کالے رنگ کے
سائے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا اور وہ اتنا ڈری کہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب احمد کی امی کو ہوش آیا تو ان سے پوچھا گیا تو ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میں تو اپنے روم میں ہی تھی۔ اب ان کی کنڈیشن کو دیکھ کے سب بہت پریشان تھے۔ احمد کے ابو اور ان کے دادا ابو علاقے کے ایک عامل کو لے کر آئے۔ وہ عامل جب ان کے گھر آیا تو ایک روم کے اندر احمد کی امی، ان کے ابو اور ان کے دادا ابو تھے۔ جیسے ہی اس عامل نے عمل کرنا شروع کیا، پڑھائی شروع کی، وہ جس جن کا بسیرا احمد کی امی پر تھا وہ ان کے اوپر حاضر ہوا اور اس نے یہ بتایا کہ میں مندر کے باہر جو درخت تھا پیپل کا اس پر رہتا ہوں، بہت پرانا اس درخت پر میں رہتا ہوں۔ جب میں نے اس لڑکی کو یہاں سے گزرتے دیکھا تو مجھے یہ بہت اچھی لگی۔ جب میں نے اس کے پراندے کی آواز سنی تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اگر مجھے اس سے کسی نے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن ان کے جسم سے چلا گیا اور احمد کی امی بے ہوش ہو گئی۔ اب سب گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور اس عامل نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میرے بس کی یہ بات نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب سب گھر والوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوقات کے زیر اثر ہے جو ان کو اس طرح سے تکلیف دیتا ہے اور ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عید تھی۔ عید کی تیاریوں کے لیے گھر میں کافی زیادہ مٹھائی آئی ہوئی تھی۔ احمد کی امی نے وہ ساری مٹھائی راتوں رات کھا لی اور وہ اسی جگہ پر صبح ان لوگوں کو بے ہوش ملی۔ جب ان کی حالت اتنی زیادہ خراب دیکھی گئی تو بلوت شریف سے احمد کے ابو اور ان کے دادا ابو ایک اور بہت بڑے عامل کو بلا کر لائے، جنہوں نے ان کا روحانی علاج شروع کر دیا۔ جب احمد کی امی کا روحانی علاج شروع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں نارمل ہونے لگیں۔ پھر اللہ نے ان کو اولاد نرینہ عطا کی اور وہ کچھ اپنی زندگی میں نارمل ہونے لگیں۔ اس علاج کے ذریعے وہ جو جن ان کے اوپر آ چکا تھا وہ ان سے کچھ دور ہٹا، مگر مکمل طور پر اس نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ احمد کہتے ہیں اب ہم بہن بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھار وہ جن ہماری امی کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ ابھی بھی کبھی کبھار ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ابھی بھی کبھی کبھار وہ چیز ان کو نظر آتی ہے۔ یہ احمد کی امی کی خوفناک کہانی تھی جو احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا، واقعی یہ کہانی بہت خوفناک تھی اور میری آپ کی امی کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ میاں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لمبی زندگی، صحت مند زندگی عطا کرے اور وہ آپ لوگوں کے سر پہ سلامت رہیں، آمین۔ لسٹر یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی جگہ ہانٹڈ ہے، کون سی جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ ہم انسان وہاں سے گزر جاتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، ضروری نہیں کہ وضو صرف نماز کے لیے کیا جائے۔ جب آپ ہاتھ منہ دھو کر، نہا دھو کر تیار ہوتے ہیں کہیں جانے کے لیے، اسی ٹائم وضو بھی کر لیا کریں اور آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں۔ پھر آپ گھر سے جب بھی باہر جائیں گے، کسی ایسی جگہ سے بھی گزریں گے تو کبھی بھی کوئی غیر مرئی مخلوقات آپ کو تنگ نہیں کرے گی، نہ ہی آپ کے پیچھے آ سکے گی، کیونکہ آپ اس وقت باوضو ہوں گے اور آیت الکرسی کی کار میں ہوں گے۔ ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو، آپ سب کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ آپ لوگوں کے نیمز آن ایئر کرنے سے پہلے ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہارر ایک ہیپننگ ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ امی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے گاؤں میں ایک رہتے تھے، کوئی لوگ تھے، وہ کی کاسٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس ٹائم۔ ان کا بیٹا بھی جب جاتا تھا
اپنے یہ زمینوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے صبح صبح کے ٹائم وہ وہاں سے جاتا تھا، تو اس کے پیچھے بھی باقاعدہ کوئی چیز چلتی ہوتی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم میں یہاں سے گزرتا ہوں تو پتہ نہیں میرے پیچھے یہ کیا چیز چلتی ہے۔ ایک دن وہ جب اس نے دیکھا کہ واضح میرے پیچھے کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ اس چیز کے لیے وہاں پر رک گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ میرے پیچھے چیز کیا ہے۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چیز اس کے پیچھے آ رہی تھی وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے اس کو اگنور کرنے کے بجائے وہ اس کے پیچھے گیا تو وہ ایک عورت کے روپ میں وہاں پر کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، تم میرے پیچھے کیوں آتی ہو روز اتنی رات کے ٹائم؟ میں یہاں پر اپنی زمینوں کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے، جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے کہ لوگ صبح صبح جاگ کر وہاں پر چلے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، تو وہ چیز جنات تھے۔ وہ چیز پھر اس کے پیچھے بالکل ایسے حاوی اس پر ہو گئی تھی کہ وہ مجھے امی بتاتی ہیں کہ وہ اس گھر میں وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا اپنے۔ جب بھی وہ اپنے گھر میں سویا ہوتا تھا تو وہ رات کو سوتا اپنے گھر تھا اور صبح وہ وہاں سے ملتا تھا جہاں پر وہ چیز اس نے دیکھی تھی۔ بڑا پھر بامشکل طریقے سے اس بیچارے کی جان ان چیزوں سے چھوٹی۔ بس اللہ سے ہمیشہ یہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ کو ہم سب کو ایسی خوفناک چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، علی رضابی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں لاہور پاکستان سے کمنٹ کرتی ہیں، پی کمار ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، گرین آئیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، ظہیر عباس کھوکھر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نبیل بٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ثاقب رانا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، محمد احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، عشاء علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، اسٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، اویس خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ان کی سسٹر بھی میری سٹوریز کو بہت پسند کرتی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاگڑیاں سے کمنٹ کرتے ہیں، MD نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، انجلی رائے ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ڈولفن شیخ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے email ID پہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔